السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے سامعین سے بار بار درخواست کر رہے ہیں اللہ کی اس کتاب کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے کہ وہ اس سلسلے کو جو ڈیلی درس قرآن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، سیریز شروع کی گئی ہے، اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ چینل جو ہم نے شروع کیا ہے اس چینل کو عام کیا جائے اور جو محنت ہم قرآن مجید کو سمجھانے میں اپنی توانائی صرف کر رہے ہیں اس کی افادیت ہو۔ ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین سے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک کا جو سلسلہ ہے اس کو مکمل کیا، اس کی تشریح اور تفسیر، اس کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کی۔ آج ہم جس آیت پر روشنی ڈالنے والے ہیں وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعائیہ جملہ ہے۔ بندے نے اعتراف کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کریں تو کیا مدد طلب کریں گے، کیا مانگیں گے آپ سے؟ سب سے بڑی چیز جس کو مانگا جا سکتا ہے وہ ہدایت ہے۔ یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ سونا اور یہ چاندی، یہ ہیرے اور یہ موتی، یہ دینار اور یہ درہم، یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ، یہ ٹکا اور یہ سکہ، یہ اصل مطلوب نہیں ہے، یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات تو ہدایت ہے، مقصد حیات تو سیدھا راستہ ہے۔ اسی لیے اے اللہ، سب سے پہلے جو چیز ہم آپ سے ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا دیجئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تین الفاظ ہیں اس میں۔ ایک ہے اہدنا جو ہدایت سے ہے، ہم کو ہدایت دیجئے، اہدنا ہم کو ہدایت دیجئے، ہم کو راستہ بتلائیے مولا۔ کس کا؟ الصراط المستقیم، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ رہنمائی کو کہتے ہیں۔ کسی کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنے کا نام ہدایت ہے۔ کسی کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنے کا نام ہدایت ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ اپنی مہربانی سے ہم کو اپنے منزل مقصود کا راستہ بتلائیے۔ صراط، الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کو۔ راستہ وہ راستہ جس میں کوئی موڑ نہ ہو، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ ایسا سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی موڑ نہ ہو، جس میں کوئی جھول نہ ہو، جس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، جس میں کوئی افراط و تفریط نہ ہو اور جس میں کوئی حد سے تجاوز کرنے والی بات نہ ہو۔ بالکل معتدل اور سیدھا راستہ جو آدمی کو اللہ کی رضا کی طرف پہنچا دے، جو آدمی کو جنت تک پہنچا دے، جو آدمی کو بخشش تک پہنچا دے، جو آدمی کو اللہ کی رحمتوں تک پہنچا دے، جو آدمی کو اللہ کی مغفرتوں تک پہنچا دے، جو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے انعام اور احسان تک پہنچا دے، جو اللہ کو راضی اور خوش کر دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہم کو سیدھا راستہ دکھلائیے۔ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتا رہے۔ ہم دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بہت سی چیزیں مانگتے ہیں، اللہ سکھ عطا فرما، چین عطا فرما، ضرورتوں کو پورا فرما، دولت عطا فرما، نعمت عطا فرما، عزت عطا فرما، کاروبار میں جو ہے نفع عطا فرما، جو ہے ملازمت عطا فرما، کامیابی عطا فرما، فلاں 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 مانگتے ہیں۔ لیکن جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، اس دعا کو ہمیشہ شامل رکھیے کہ ہم اپنے پروردگار سے ہمیشہ صراط مستقیم کی دعا مانگیں۔ ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس دعا کے کرنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ہم فی الوقت صراط مستقیم پر ہیں۔ این ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں جھول ہو، اسی لیے موت تک بھی یہ دعا کرتے ہی رہنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہم کو سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔